شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے مومنین نے دنیا اور آخرت کی فلاح، یعنی مکمل بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی اور ہر طرح کی بھلائی حاصل کر لی۔ وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع سے پیش آتے ہیں، یعنی خدا کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو کر دلی اور جسمانی طور پر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے دب کر جھکے رہنے والے ہیں، اور جو گندی بیہودہ بیکار باتوں سے منہ پھیر لینے والے ہیں، اور جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو خود کو جنسی بدکاری یا زناکاری سے بچا کر رکھنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی جائز ملکیت ہوں، پس ان کے ساتھ جنسی عمل کرنے میں وہ قابل ملامت یا لائق مذمت نہیں۔ پھر جس کسی نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اس کے سوا کوئی اور طریقہ تلاش کیا یا اس کے علاوہ کچھ اور چاہا تو وہی لوگ حد سے بڑھ کر زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور وہ مومنین جو اپنی امانتوں، اپنے معاہدوں یا اپنے عہد و پیما کا پورا لحاظ رکھنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی تمام نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں تمام ارکان اور اجزائے نماز کے ساتھ پوری طہارت، توجہ اور سکون قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو بس یہی لوگ جنت کے وہ وارث و مالک اور قابض ہیں جو میراث میں فردوس بری یعنی پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ایک دوسرے سے ملے جلے کئی گلشن در گلشن، چمن در چمن پائیں گے، جن کے گرد گرد اونچی دیواریں کھچی ہوں گی، اور وہ ان محلات سے بھی ملے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ، جوہر، نچوڑ یعنی ایسنس سے بنایا، پھر اسے نطفہ یعنی ٹپکا ہوا قطرہ قرار دے کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یا پھر ہم نے اس ایک محفوظ جگہ میں نطفہ قرار دے دیا، پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک بالکل ہی دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا، یعنی پھر اسے ایک سمیع و بصیر، دانا و بینا، صاحب فہم و فراست، صاحب اختیار اور عظیم صلاحیتوں کا مالک انسان جیسی عظیم مخلوق بنا دیا۔ کیسی بڑی شان اور برکتوں والا ہے اللہ، جو سب پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن از نو ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستوں والے طبق یا آسمان بنائے، غرض ہم پیدا کرنے کے کسی طریقے سے غافل یا ناواقف نہیں، اس لیے قیامت میں تم کو دوبارہ پیدا کر دینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یا ہم اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں، یعنی ہم ان کی پوری خبرگیری کرتے ہیں اور ان کو بھولتے نہیں، اس لیے ہم ضرور ان کو اپنے پاس بلا کر ان کا حساب لیں گے، اور ان کے طرز عمل کے لحاظ سے ان کو ابدی زندگی عطا کرنا نہیں بھولیں گے، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے ساتھ خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اسے بہا لے جانے یا کسی طرح سے بھی غائب کر دینے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے اور لذیذ پھل ہیں، اور انہی سے تم اپنی روزی بھی کھاتے کماتے ہو۔ اور زیتون کا ایک وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل کو بھی ساتھ لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے،
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں اور چوپایوں میں ایک سبق موجود ہے۔ جو کچھ ان کے پیٹ کے اندر ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، تم اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی مکمل اطاعت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ پھر کیا تم غیر خدا کی بندگی جیسے سخت برے کام کے برے انجام سے بالکل نہیں ڈرتے؟ اس پر ان کی قوم کے جن سرداروں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا، کہنے لگے، یہ شخص کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بھی تو ہم جیسا ایک آدمی ہے۔ یہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم پر کسی نہ کسی طرح برتری یا فضیلت حاصل کرے۔ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو وہ فرشتے نہ بھیج دیتا، یا اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہی تھا تو وہ ضرور فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پہلے کے باپ دادا پر دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کہ آدمی اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہو۔ کچھ نہیں، بس یہ آدمی تو کچھ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ دنوں انتظار کر لو، شاید یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ نوح نے عرض کی، میرے پالنے والے مالک، تو میری مدد کر، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے ان پر وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی یعنی ہمارے خفیہ اشاروں اور ہدایات سے ایک کشتی بنا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، انہیں تو بس اب غرق ہی ہونا ہے۔ پھر جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور کہنا کہ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے برکت والی جگہ اتارنا، کیونکہ تو بہترین اتارنے والا ہے، یا مجھے برکت کا اتارنا اتاریے گا، اور تو سب اتارنے والوں سے اچھا ہے۔ یقیناً اس سارے قصے میں بہت سی دلیلیں، نشانیاں اور حقیقتیں ہیں۔ مثلاً یہی حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کا امتحان لے کر ہی چھوڑتے ہیں، یا ہمیں ان کی آزمائش تو بہرحال کرنی ہی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگوں کو بالکل نئے سرے سے پیدا کر دیا، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک پیغام لے جانے والا بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ کیا تم اس کی بندگی نہ کرنے کے بدترین انجام سے ڈرتے نہیں؟ مگر اس کی قوم کے مغرور سرداروں نے، جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول کو دل سے ماننے سے انکاری یعنی کافر تھے، اور انہوں نے آخرت میں خدا سے اپنی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کی بے حد بے شمار نعمتیں اور عیش کا سامان دے رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ بھی تو نہیں مگر بس تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، یعنی یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور اسی پانی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت قبول کر لی تو پھر تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے تو اس وقت تم اپنی قبروں سے باہر نکالے جاؤ گے؟ عقل سے دور، بہت ہی دور ہے جو وعدہ کہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کسی اور زندگی کی کچھ حقیقت نہیں، بس ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے، اور ہم ہرگز مر کر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں، بس ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑے چلے جا رہا ہے، اور ہم ہرگز اس کو ماننے والے نہیں۔
اس پر اس رسول نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس پر تو میری مدد فرما۔ خدا نے ارشاد فرمایا، بس قریب ہی ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر ضرور پچھتائیں گے، یعنی فرمایا تھوڑے ہی عرصے میں یہ لوگ ضرور شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آخرکار بالکل سچ مچ ایک زبردست دھماکے نے بالکل ٹھیک طرح سے ان کو آن پکڑا، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ آخرکار بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک عظیم ہنگامے نے ان کو آن پکڑا، اور پھر ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ پس ظالموں کی قوم کے لیے ہماری مار اور پھٹکار، یعنی ہماری رحمتوں اور نعمتوں سے دوری ہی دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کوئی قوم نہ تو اپنی مقررہ مدت یا وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ ہی اپنی اس مقررہ مدت کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے لگاتار پے در پے مسلسل اپنے پیغام لے جانے والے بھیجے، مگر جب کبھی بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آیا تو اس قوم نے اس کو خوب جھٹلایا، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسری قوم کو ہلاک و برباد کرتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں اور افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ خدا کی مار اور اس کی پھٹکار، یعنی خدا کی حقیقی نعمتوں اور رحمتوں سے دوری ہو ان لوگوں پر جو خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ یہ ابدی حقیقتوں اور رسولوں کو نہ ماننے والوں کی سخت مذمت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی باتوں، نشانیوں، دلیلوں، حقیقتوں، معجزوں اور کھلی ہوئی دلیل اور سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے مغرور سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی بڑے سرکش، خود کو بڑا اونچا سمجھنے والے گھمنڈی ظالم۔ وہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئیں، جبکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام و پجاری ہے؟ غرض انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاک و برباد ہونے والوں میں سے ہو کر ہی رہے۔ جبکہ موسیٰ کو تو ہم نے عظیم کتاب عطا کی تھی تاکہ وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، اور اسی طرح ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی ایک بڑی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک اونچی، ہموار، ٹھہرنے کے قابل، صاف ستھرے چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ عطا کی، یا ان دونوں کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان سے رہنے کی جگہ تھی اور جہاں صاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ اے پیغمبرو، اچھی اور پاک غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں، تو تم مجھی سے ڈرتے ہوئے میری ناراضگی اور میرے غیظ و غضب سے بچو۔ مگر لوگ اپنے دین و مذہب کے معاملے میں مختلف کتابوں کی طرف نسبتوں کی بنیاد پر ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش اور مست و مگن ہے۔ اچھا تو پھر چھوڑ دیجئے ان کو تاکہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی غفلت میں ڈوبے پڑے رہیں۔ کیا وہ احمق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو گویا ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات کا تو ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح ان کا امتحان لے کر، مزید مہلت دے کر ان کو سخت ترین سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ابدی اور حقیقی بھلائیاں ہی بھلائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کی ہیبت اور عظمت سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جو اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، نشانیوں، آیتوں، دلیلوں اور حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں، اور جو اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ انہیں جو کچھ خدا کی راہ میں دینا ہوتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے لرزتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں
اور ان کے انجام دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں، اور ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یا ہم کسی شخص کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت برداشت اور قدرت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو ہر ایک کا حال بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے، اور لوگوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت سے بے خبری کے عالم میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی حرکتیں اور بدمعاشیاں ہیں جو وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ اپنی یہ حرکتیں اور بدمعاشیاں کرتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے بدمعاش اور عیاش دولت مندوں کو اپنی سزا میں پکڑ کر جکڑ لیں گے تو پھر وہ ایک دم چیخ اٹھیں گے، بس اب بند کرو یہ اپنی چیخ و پکار، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ جب بھی میری باتیں، دلیلیں اور آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، غرور سے کام لیتے ہوئے، قرآن کو تفریح کا مشغلہ بناتے ہوئے اپنے قصے، کہانیوں، ڈراموں، سینماؤں، کھیل تماشوں میں لگ کر باتیں بناتے تھے، اور اپنے چوپالوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے بھی اس کلام یعنی قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، یا یہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس کبھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کی صداقت اور شرافت کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بالکل سچی اور حق بات لے کر آیا ہے۔ اصل میں ان کے زیادہ تر لوگ سچی اور حق بات کو پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ سچی بات ان کے ناجائز مفادات اور بدکاری کی خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں اور ذاتی خیالات و مفادات کے تابع ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور جو مخلوقات بھی اس کے اندر ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، یعنی ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کا سبق پیش کر دیا ہے، مگر وہ ہیں کہ اپنے ہی ذکر، اپنی نصیحت اور اپنی ہی خیر خواہی سے اپنا منہ موڑے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ روزی مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آپ کے پالنے والے مالک کا دیا ہوا کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سب روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کی زندگی کو ہی نہیں مانتے وہ جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ مصیبت کہ جس میں وہ گرفتار ہیں اس کو ان سے دور کر دیں تو پھر تو یہ لوگ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک کر بھٹک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی انہیں اپنی سزا میں پکڑا پھر بھی یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے نہ جھکے، اور نہ ہی انہوں نے عاجزانہ رویہ ہی اختیار کیا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر اپنی سخت سزا کا دروازہ کھول ہی دیا تو وہ یکایک بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سنتے ہوئے کان اور دیکھتی ہوئی آنکھیں دیں اور سوچتا سمجھتا دل دیا، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وہی خدا تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر تم سب اسی کی طرف سمیٹے بھی جاؤ گے۔ وہی خدا ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار، یہ دن اور رات کا آنا جانا اسی کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہے، تو پھر تم آخر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟
ایسے اوٹ پٹانگ وعدے تو ہم بہت سن چکے۔ ایسا وعدہ ہم سے پہلے بھی ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی ہو چکا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر محض پرانے لوگوں کی من گھڑت بے سند افسانوی باتیں، صرف جھوٹے پرانے قصے اور کہانیاں۔ پوچھئے کہ بھلا کس کی ہے یہ زمین اور جو اس میں رہتے ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ تو کہیے کہ پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ پوچھئے کہ کون ہے پالنے والا مالک ساتوں آسمان کا، اور کون مالک ہے عرش عظیم کا، یعنی پوری کائنات کی عظیم ترین عالی شان مملکت کی تخت سلطنت کا؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر تم اس کی ناراضگی سے بچتے کیوں نہیں؟ پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار، یا ہر چیز پر کس کا اقتدار ہے؟ اور وہ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے جبکہ اس کے مقابلے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کہیے کہ پھر آخر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ یعنی پھر آخر کس کا جادو تم پر چل گیا ہے کہ جو مالک نہیں ہے وہ تو تمہیں مالک یا اس کے شریک نظر آتے ہیں، اور جنہیں بالکل کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے تم ان کی اصل صاحب اقتدار خدا سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر بندگی کرتے ہو اور انہی سے پناہ بھی مانگتے ہو۔ غرض جو سچی برحق بات ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ لازماً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اس کا ساتھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوقات کو اپنی طرف لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ کائنات کی ہم آہنگی، اس کا نظام، اس کی مرکزیت اور وحدت سب تہس نہس ہو کر رہ جاتی، اور اس طرح پوری کائنات آنن فانن تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کھلے اور چھپے، دیکھے اور اندیکھے سب باتوں کا جاننے والا ہے، اس لیے وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے میرے پالنے والے مالک، اگر تو اس سزا کے وعدے کو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے مجھے میری آنکھوں سے دکھلائے تو اے میرے پالنہار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ غرض برائی کو اس طریقے سے دفع یا ختم کیجیے جو بہتر سے بہتر ہو۔ رہی وہ باتیں جو وہ بناتے ہیں تو وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہا کیجیے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں، اکساہٹوں اور برے خیالات سے، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے پالنہار اس سے کہ وہ شیاطین میرے قریب آئیں۔ غرض یہ کافر اپنی بکواس سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پالنے والے مالک، مجھے دنیا میں پھر پلٹا دے، شاید کہ میں اب نیک کام کروں، یا امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو وہ بکے چلا جا رہا ہے، اور اب ان مرنے والوں کے آگے ایک برزخ یعنی موت اور قیامت کے درمیان کا زمانہ حائل ہے، اس دن تک جب وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جوں ہی سور پھونک دیا جائے گا، پھر ان کے درمیان کوئی خونی رشتے باقی نہیں رہیں گے، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو اس وقت جس کے نیک کاموں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ ہر طرح کی بہتری، بھرپور پائیدار، حقیقی اور ابدی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے، اور جن کا نیک کاموں کا پلہ ہلکا ہوگا
تو یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں پڑے رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال جھلسا کر رکھ دے گی، اس طرح ان کے جبڑے تک باہر نکل آئیں گے، یا ان کی شکلیں بری طرح بگڑ چکی ہوں گی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ میری دلیلیں، باتیں اور آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے مالک، ہم پر ہماری کم بختی اور بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم سراسر ظالم اور قصوروار ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بکواس نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے بندوں میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے تجھے دل سے مان لیا ہے، یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، یعنی تم ان پر خوب خوب ہنسا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں یہ تک بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی یہاں تک کہ ان کی دشمنی، ضد اور مذاق اڑانے کی دھن نے تمہیں میری یاد سے بھی بالکل غافل کر دیا اور مجھے یاد کر لینا بھی بھلا دیا، کیونکہ تم نے ان دعا کرنے والے لوگوں کو مذاق بنا لیا تھا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ تو آج میں نے ان کے اس صبر کا یہ پھل دیا ہے کہ اب یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا، بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو جو گننے والے ہیں ان سے پوچھ لے۔ ارشاد ہوا کہ نہیں رہے تم مگر اس سے بھی بہت کم، اگر تم جانتے، یا کاش تم نے اس وقت کی مقدار کو جانا ہوتا۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار، فضول اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ خدا ایسے بیکار، فضول اور بے مقصد کام کرنے سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہی حقیقی سلطنت کا مالک ہے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں۔ وہی مالک ہے عرش بزرگ، یعنی تمام کائنات کے عظیم الشان تخت سلطنت کا۔ تو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے یا کسی اور خدا کی دہائی دے جس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب کتاب تو اس کا مالک ہی اس سے خوب اچھی طرح سے کرے گا۔ ایسے حق کے منکر، کافر، دین و دنیا کی بھرپور حقیقی ابدی کامیابی اور کسی بھی قسم کی بہتری نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے دعا کیجیے، اے میرے پالنے والے مالک، اے میرے پالنہار، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا اور کہیں بہترین رحم کرنے والا ہے۔